جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو. اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے. مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند، آپ میرے پابند، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کے، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا، وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر. تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے. امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا. امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی. حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہوں. تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں، مجھے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس سے، یا اللہ ہو گیا میرا پیار، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کو نیند بالکل نہ آئے، گھر جا کے یا آمین تو کہہ دے. فرمایا، جا کے زمین پہ اعلان کر دے، اور جو میرے بندے ان کے دلوں میں جا کے یہ بات انڈیل دے کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، اللہ پیار کرتا ہے تم بھی، اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیا دار زور بھی لگائے دنیا دار، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل دھرنے کو جگہ ہی نہ ہو. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ وزیران دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے. اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھریں تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑیں، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑیں، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے. حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے. تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگا،
اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے گا، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کریں۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنے۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کر رہے ہیں۔ کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ؟ تو کہنے لگا میں اپنا آپ ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں؟ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا، پینے کا، زیادہ راہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شاناں والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے، یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر دا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا،
آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما ایک دفعہ نظر فرما. میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا. رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا الجھ کے آیا ہے. فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں, لیکن اب وہ آ گیا ہے, دے دو جو مانگتا ہے. حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا. بولے کتنی دفعہ؟ اور پائی چوتھی باری دبا جی نہیں پیسے پا کے دے دے دکان وہ آندھے تو جاڑ دے خزمہ دا سر کھا دوجے انہوں نہیں کر کے دینا. 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار, چوتھی دفعہ کہتے ہیں موج کر بھائی تو ضائع کر دیتے ہیں تجھے نہیں دینے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ. خدا کے پسندیدہ بنو, لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو. ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے, جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا. ایک دن پھر رات کو اٹھا, اب الجھا نہیں, اب مال ہے دولت ہے. رات کو اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں. خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں, اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے, دعا کی عادت ہوتی ہے. کتنا خود غرض ہوں, خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں. لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے, میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے. اٹھا پھر تڑپا, مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا. کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے میں ذلیل ہوں, تو بڑا ہے میں عاجز ہوں, تیری کیا بات ہے میں کچھ بھی نہیں. خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی, تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے, تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی. خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا, میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں. آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں, سچا ہو کے آیا ہوں. میرے محبوب فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نا ذرا آسمان کے دروازے. تم کہتے تھے الجھ کے آیا, پھنس کے آیا, کھولو آسمان کے دروازے.
बातें जन्नत की उरे लड़ रही हैं। कोई कहती है मैंने मुसहफ के लिए दरवाजा खोलना है, कोई कहती है मैंने दरवाजा खोलना है। तू मेरे दोस्त उस तरह की पसंद क्यों नहीं अपनाता जो अल्लाह की पसंद है? तू उस तरह का क्यों नहीं बनता जिस तरह की मुस्तफा की पसंद है? रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने आप को उस पसंद में ढाला। काम थोड़ा मुश्किल है, जवानी में दाढ़ी रखना काम थोड़ा सा मुश्किल है, खुले खुले लंबे लंबे कपड़े पहनना काम जरा नहीं ना बोल रहे आप। बोलना इतना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होगा। जवानी के अंदर अपने आप को तब्दील करना काम जरा थोड़ा मुश्किल है। लोग सारी बातें कर जाते हैं मेरी तरह, लंबे चौड़े दावे, और अमल की बात आती है तो पीछे रह जाते हैं। गुफ्तगू सितारों से ज्यादा रोशन, बातें आसमान से ज्यादा ऊंची, लेकिन मर्जी अपनी करनी है, अल्लाह रसूल की नहीं। चलना अपनी अकल के मुताबिक है, रब रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं। मेरे अजीज, तू अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक ढाल जा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कल उनका यौम विसाल गुजरा है। उनकी एक बात करना बड़ा ही जरूरी है, और आप भी उन्वान में गई सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह। माल इतना है कि मक्के की सबसे अमीर औरत, पाकीज़गी इतनी है, पाकीज़गी माल होने के बावजूद पाकीज़गी इतनी है कि सारा मक्का उनकी पाकीज़गी की गवाही देता है। और आलम तकवे और तहारत का ये है कि लोग कहते हैं कि जो खाना सैयदा खदीजा के घर में उनकी कनीज़ाएं पकाती हैं वो खाना बड़ा साफ सुथरा होता है। तहारत भी, नफासत भी, बुलंदी भी, माल भी। यही बीबी दरे रसूल पे हाजिर हो गई सल्लल्लाहु, हुजूर की ज़ौजियत में हजरत खदीजा आई। माड़ा बंदा तगड़ा हो जाए तो उसका गुजारा काफी हो जाता है, और तगड़ा बंदा अगर कभी गरीब हो जाए ना, उसके लिए गुजारा करना नहीं। मैं और मिसाल खोल के देता हूँ, गरीब घर की बेटी ब्याह के अमीर घर में चली जाए ना, गरीब घर की बच्ची, उसके हालात बेहतर हो जाते हैं। और अगर अमीर घर की बच्ची गरीब घर में आ जाए तो अल्लाह ताला ही फजल करे तो मामलात, वरना बड़ी दूर दूर तक मामलात बिगड़ते हैं, बड़ी दूर दूर तक। ये शहजादी है, ये मलका है, ये दरे रसूल पे आ गए। और हाल ये था कि 20 नौकरानियां घर में काम करने वाली, 20 खादमाएं। लेकिन हजरत खदीजा जब दरे रसूल पे आई, सारा माल ला के रसूलुल्लाह के कदमों में पेश कर दिया, सारा माल ला के कदमों में पेश कर दिया, हर चीज रख दी। और मेरे नबी ने टाइम नहीं लगाया, 2-4 घंटे ही लगे, सारा गरीबों में बांट दिया है, बट गया सारा गरीबों में। दोस्त कितना मुश्किल है अपने आप को डालना, लेकिन मेरे नबी पाक को पसंद था ना ये आलम, तो हजरत खदीजा ढल गई सैयदा खदीजा। और यारो, वो बीबी जो पानी का गिलास भी कोई ला के देता है तो इस्तेमाल फरमाती है, उस औरत ने अपने घर में मिट्टी का चूल्हा बनाया, उस चूल्हे में अपने हाथों से आग जलाई, फिर उस चूल्हे पे खाना पकाया, फिर वहां जो है वो रोटियां बनाई। और वो बीबी जब बवर्ची खाने से खाना लेके निकली तो बुखारी मुस्लिम उठा के देख, जब तो अल्लाह का पसंदीदा बनता है तो आलम क्या होता है। हजरत खदीजा जब उधर से हजरत खदीजतुल कुबरा निकली है खाना लेकर, अपने हाथों पे खाना रखा है, अपने हाथों से खाना बना। और इब्ने शाम कहते हैं वो कपड़े उन पर कई पेवद लगे हुए। सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना लेके दरे रसूल पे आई तो मेरे हबीबे करीम ने फरमाया, खदीजा तेरे आने से पहले हजरत जिब्रील आ गए, तेरे आने से पहले जनाबे जिब्रील आए हैं। और वो कह गए, या रसूल अल्लाह, मुझे रब करीम ने भेजा है। अल्लाह फरमाते हैं कि खदीजा खाना लेके आ रही है। महबूब, जब खदीजा तेरे लिए खाना लेके आए तो उसे उसके रब का सलाम कह देना, उसे उसके रब का, उसे उस फरिश्तों से बनता है इंसान आला, मगर इसमें लगती है मेहनत कुछ ज्यादा। कहा मेरा सलाम कह दो, इसलिए कि उसने अपनी पसंद छोड़ दी है, वो अल्लाह की पसंदीदा बन गई है। उसने वो वाला रंग अपनाया है जिसमें अल्लाह राजी होता है, जिसमें अल्लाह खुश होता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा होती है, जिसमें अल्लाह पाक राजी होता है, वो वाला रंग अपनाया मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंदाज दिया अपनी उम्मत। फरमाया मर्जी ना करता फिर तू लग जाएगा, अपनी मर्जी का रंग ना खस कर,
تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا۔ رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈھل جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جا۔ میرے دوستو، ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑھ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بینڈ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لی تھی؟ کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں، میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں۔ فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے، اور مرے تو خامد، فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے۔ اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس کے لیے جنت کے، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں؟ کیوں اپنی مرضی کرتی ہیں؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈھلا کر، اس نئے اسٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ تو اپنی مرضی کرتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے۔ رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے۔ دیکھیے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں او گروہ جوانا، اپنی آنکھ کو نیچا رکھو،
اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے اب کرنی ہے، ہو جائیں گے نا؟ پکا وعدہ ہے؟ اب لوگ کچھ بندے بڑے گمسم بیٹھے نے، مینوں شک نہیں پاک کے نہ بگڑ جائے، ہو تو نہیں جائیں گے آپ؟ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق بولے؟ تو انہوں کچھ اس گل تے کول بہ کے نہیں بول دے، کس کی مرضی کے مطابق؟ تو اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے۔ آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی بنا کے، کٹوا کے، چھوٹی کرا کے؟ اور ناراض نہ ہو جائے، یہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خدا را میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظار میں ہیں؟ بزرگ کس انتظار میں ہے؟ اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی، کسی کی اتنی کسی کی اتنی، بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی؟ میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے، خوشبو لگائیں گے، کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج، اس کی فوٹو، اس کو دفن نہ کرو، پیارا لگ رہا ہے بڑا، اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پہ، خدا رہا کچھ سمجھے، کچھ خیال کرے، کہتے میں ادو رکھنی جدو نیک ہونا ہے، تو میں کہا روٹی ادو کھائی جدو نیک ہونا ہے، وہ تو روز کھا رہا ہے، تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے، دکان اس دن کھولنی ہے جس دن قسم بھی کھاتی تھی اپنی مرضی دی کھا لی، اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن، خدا را کچھ سمجھیں، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا طرز حیات، اپنی مرضی کا کھانا پینا، اپنی مرضی کا طرز زندگی، یہ اسلام اس کو پسند۔ لو آؤ سنو بات، اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ، میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا، لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے، ولولہ دیتا ہے، یہ نظریات ولولے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی، کہا حضور آئے، شام کا علاقہ فتح ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے کی، ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر چلے مکے سے، مدینے سے، اور حال پتہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا، ذاتی لے جانا ہے، اور گھوڑا ہے ماڑا، ذاتی ہے نا، سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں، سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھوڑا، اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے، سرکاری نہیں۔ تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا، بوڑھا تھا، غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون، گھوڑا ہے کمزور، دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی؟ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے، پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے، نے کہے یہ کہ بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا، یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا، تو پیدل چلے، پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا، میں چلوں گا، اس انداز میں طے ہو گیا۔ اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے، وہ وقت آ گیا۔ وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تھا، پانی کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں، اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی۔ باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر، باری تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی، دھار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی، ادھر دیکھیے میری جانب۔ حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ، کہنے لگا حضور مہربانی کرے، لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں، رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں، میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ فرمانے لگے تو دے گا تو تب نا جب میں قبول کروں گا، میں لوں گا تو دے گا نا۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے، قریب آ گیا ہے، آپ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، وہ پہلے کی بات تھی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق، خاص ہے ترکیب میں، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو،
فرمایا نہیں تو بیٹھ. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور, تو کہتے عمر تھے نا. ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں, مرضی کرے, میں نہیں کہتا. جلالی آدمی تھے, میں نے کہا مرضی کریں. اب انداز کیا ہے, انداز کیا ہے؟ یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے. فرماتے ہیں چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی. تامر ذرا, چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے. وہ جوتے دونوں اٹھا کے, یہ دیکھو ذرا دیکھو, یہ کام میں بھی نہیں کرتا, آپ بھی نہیں کرتے, میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے. جوتے اٹھائے, ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھ لیا, آگے پانی ہے. اور حضرت عمر فاروق نے تامت اونچی کر لی اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل, اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے. حضرت عمر جا رہے ہیں, اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے, دوڑے آئے. واقعہ سارا سمجھ گئے, سیانے بندے دوڑے, کہنے لگے حضور پتا مجھے ہے سارا ہی, مجھے پتا ہے سارا آپ کی طبیعت کا, لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا, مہربانی کریں. تامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے گی, مہربانی فرمائے اس کو نیچا کریں, جوتا پہنے. اور حضور کچھ نہیں ہوتا, ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں, کوئی حرج نہیں, میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا. خدا را بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور لفظ کیا بولا, کہا سعد تجھے تیری ماں روئے, میں ان کی مرضی کا بن جاؤں, ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤں, میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤں. حضرت سعد کہتے ہیں صحرا میں کھڑے, پانی میں کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے عمر بڑا بے عزت تھا, شاید عمر کے پاس کوئی شے نہیں تھی, یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے